حضرت حور بن یزید اسلامی تاریخ کے ان عظیم شخصیات میں شمار ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ایک ایسا تاریخی فیصلہ کیا جو قیامت تک انسانیت کو یہ سبق دیتا رہے گا۔ آپ قبیلہ بن ریحہ کے سردار اور کوفہ کے ایک جری اور بہادر سپاہی تھے۔ عرب کے قبائل میں آپ کا مقام نہایت معتبر تھا اور جنگی مہارت کے سبب آپ کوفہ کے والی عبید اللہ بن زیاد کے قابل اعتماد سپاہی مانے جاتے تھے۔ آپ کی زندگی کی ابتدا بہادری، سرداری اور قبیلوی طاقت کے ارد گرد گھومتی ہے، لیکن کربلا کے واقعے نے آپ کو ایک ایسی تاریخ کا حصہ بنا دیا جس نے آپ کا نام ہمیشہ کے لیے عزت و عظمت کے ساتھ زندہ کر دیا۔ حضرت حور کا تعلق قبیلہ بن ریحہ سے تھا جو تمیم کے بڑے اور معتبر قبائل میں شمار ہوتا تھا۔ آپ ایک جانب قبیلے کے سردار تھے اور دوسری جانب کوفہ کی سیاسی و فوجی دنیا میں اہم مقام رکھتے تھے۔ یزید کے دور خلافت میں جب امام حسین کی طرف سے کوفہ کے لوگوں کو خط موصول ہوئے اور ہزاروں لوگوں نے امام کو وہاں بلانے کی دعوت دی تو عبید اللہ بن زیاد نے امام کو روکنے کے لیے مختلف راستوں پر فوجی دستے تعینات کیے اور انہی میں ایک نمایاں لشکر حضرت حور بن یزید کے ماتحت تھا۔ اور یہ لمحہ حضرت حور کی زندگی کا ایک ایسا موڑ تھا کہ جس نے ان کی پوری زندگی تبدیل کر دی۔ جب امام حسین اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کے ساتھ کربلا کی طرف بڑھ رہے تھے تو حضرت حور نے اپنے لشکر کے ساتھ انہیں راستے میں روک لیا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت حضرت حور کے لشکر کی تعداد 1000 تھی۔ امام حسین اور حضرت حور کے درمیان مکالمہ ہوا۔ امام نے فرمایا کہ کوفہ کے لوگوں نے مجھے اپنے خطوط اور پیغامات کے ذریعے بلایا ہے، اور اگر وہ اپنے وعدے سے پھر گئے ہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ لیکن حضرت حور کو عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے یہ حکم تھا کہ آپ امام حسین کو گرفتار کریں اور کوفہ لے جائیں، یا کم از کم ان پر کڑی نظر رکھیں۔ اور اس مقام پر حضرت حور کے دل میں پہلی بار تذبذب پیدا ہوا۔ ایک طرف وہ یزیدی لشکر کے سپہ سالار تھے اور اپنی ذمہ داری ادا کر رہے تھے، مگر دوسری طرف وہ دیکھ رہے تھے کہ امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور ان کے ساتھ خواتین و بچے بھی موجود ہیں۔ حضرت حور نے امام حسین کو گرفتار کرنے کی بجائے یہ شرط رکھی کہ آپ کوفہ نہ جائیں بلکہ کسی اور سمت کا رخ کریں تاکہ معاملہ ٹل جائے۔ امام حسین نے اس شرط کو قبول کیا اور یوں قافلہ کربلا کی طرف بڑھ گیا۔ اور یہ وہ لمحہ تھا کہ جب پہلی بار حضرت حور کے دل میں امام کی عظمت اور یزیدی حکومت کی حقیقت نمایاں ہونا شروع ہوئی۔ لیکن عبید اللہ بن زیاد کے سخت احکامات اور یزیدی دربار کے خوف نے انہیں فیصلہ لینے سے روک دیا۔ 9 محرم الحرام کو جب یزیدی لشکر نے پانی بند کر دیا اور امام حسین اور ان کے اہل بیت جب پیاس سے بے حال ہو گئے تو حضرت حور کے دل میں شدید اضطراب پیدا ہوا۔ ایک طرف وہ دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ کے نواسے اور ان کے بچے پانی کی ایک بوند کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ جانتے تھے کہ وہ کس کے لشکر کا حصہ ہے۔ شب عاشور کو جب امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو یہ اجازت دی کہ جو جانا چاہے چلا جائے، اور اس وقت حضرت حور نے ساری رات سوچ بچار میں گزار دی۔ عاشور کی صبح حضرت حور نے ایک فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنے بیٹے اور غلام کو ساتھ لے کر امام حسین کے خیمے کی طرف بڑھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نہایت شرمندگی اور لرزتے دل کے ساتھ امام حسین کے حضور حاضر ہوئے اور آپ نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ کے نواسے، میں وہ بد نصیب ہوں کہ جس نے آپ کا راستہ روکا، میں وہ ہوں کہ جس نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا، اور اب میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ حق کے ساتھ ہیں اور باطل یزید کے لشکر میں ہیں۔ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو امام حسین نے نہایت شفقت اور پیار سے فرمایا کہ اللہ تمہاری توبہ
قبول کرے۔ اور یہ وہ لمحہ تھا کہ جب حضرت حور کے نام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے آزاد جڑ گیا، کیونکہ آپ نے یزید کی غلامی سے نکل کر حق اور حقیقت کا ساتھ دیا۔ حضرت حور امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوئے اور یزیدی لشکر کے خلاف جنگ میں شامل ہو گئے۔ آپ نے نہایت بہادری کے ساتھ لڑائی کی اور اپنے قبیلے کے سردار اور سپاہی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ روایتوں کے مطابق آپ نے کربلا کے میدان میں کئی یزیدی فوجیوں کو میدان سے نکالا اور جام شہادت نوش کیا۔ آپ کی شہادت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے لیے عظیم تقویت کا باعث بنی، کیونکہ آپ اس حقیقت کی علامت بن گئے کہ انسان چاہے دنیا کے کسی بھی موڑ پر ہو، اگر وہ حق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لے تو اس کا نام عزت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت حور بن یزید ریاحی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ توبہ اور رجوع کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ ایک ایسا شخص جو یزید کے لشکر کا سپہ سالار تھا، وہ لمحے بھر میں حق کو پہچان کر امام حسین کے قدموں میں آ گیا۔ آپ کی شہادت نے یہ ثابت کیا کہ کربلا صرف جنگ کا نام نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا انقلابی واقعہ تھا کہ جس نے رہتی دنیا تک انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ سچائی اور انصاف کے لیے آخری لمحے میں بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔